السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لئے حاضر ہوں ایک بار پھر میں آپ کے سامنے آپ کے لیے۔ الحمدللہ ابھی تک ہم نے الف با تا کی مشق کری اور اس کے مخرج کے بارے میں جانا۔ انشاءاللہ آج ہم سا کی مشق کریں گے اور اس کے مخرج کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ۔ یہ حرف عربی اور اردو میں بہت ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو اس کے تلفظ میں بہت دشواری ہوتی، اس کا مطلب اس کے بولنے میں بہت ہی مشکل ہوتی ہے۔ آج ہم اسے انشاءاللہ آسان بنائیں گے۔ یہ بہت سے اہم الفاظ میں آتا ہے، جیسے ثلاثۃ، صوب، ثابت، حدیث وغیرہ وغیرہ۔ یہ حرف ہلکا، نرم اور رقیق یعنی باریک حرف ہے۔ مخرج کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ سا کا مخرج زبان کی نوک اور آگے کے دانتوں کا سرا، اس سے سا نکلتا ہے۔ یعنی زبان دانتوں کے درمیان آتی ہے، نہ تو بند ہوتی ہے نہ تو آگے جاتی ہے۔ اب ہم حرکات کے ساتھ مشق کریں گے، جیسے سا زبر سا، سا زبر سا، سا زبر سا۔ اس کی مثالیں: ثمر یعنی پھل، ثوب یعنی کپڑا، اور ثابت یعنی مضبوط ہے۔ اب ہم کسرہ یعنی زیر کے ساتھ مشق کریں گے، جیسے فا زیر فی، فا زیر فی، فا زیر فی۔ اس کی مثالیں: ثمار یعنی پھل اور ثیاب یعنی کپڑے ہیں۔ یعنی ضمہ کے ساتھ مشق کریں گے، جیسے سا پیش فو، سا پیش فو، سا پیش فو۔ اس کی مثالیں: ثقل یعنی بھاری، ثلث یعنی تہائی ہیں۔ اب آپ حرکات کے ساتھ کم سے کم 5 بار اس کو پڑھیں، جیسے سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش فو۔ اس کو جلدی بھی پڑھیں اور ایسے آہستہ بھی پڑھیں، تاکہ اس کی مشق ہو جائے اور اس کا مخرج اور اس کا تلفظ آسان ہو جائے۔ اب ہم سائے ساکن کے ساتھ مشق کریں گے، تاکہ ہمارا مخرج اور پختہ اور مضبوط ہو جائے، جیسے حمزہ فا زبر اس، حمزہ فا زبر اس، حمزہ فا زبر اس، حمزہ فا زیر اس، حمزہ فا زیر اس، حمزہ فا زیر اس، حمزہ فا پیش اس، حمزہ فا پیش اس، حمزہ فا پیش اس۔ ایک بار سا سے شروع ہونے والے الفاظ کی مشق کریں گے۔ ثلاثۃ، ثوب، ثمر، ثابت، ثقیل ہے۔ اسی طرح آپ چند منٹ نکال کر اس کی مشق یعنی پریکٹس کریں، تو آپ کا سا کا تلفظ اور سا کی ادائیگی آسان ہو جائے گی۔ کل ہم انشاءاللہ جیم پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔